اساسی بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ، نبوت کا دروازہ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بند کر دیا۔ حضور خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ قیامت تک کے لیے کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے لفظ سے ذکر فرمایا کہ حضور نبیوں کے خاتم ہیں اور سلسلہ نبوت میں آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ حضور کے خاتم النبیین پر ایمان لانا چونکہ بنیادی عقیدہ ہے، اس لیے ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں، کیونکہ اسلام کے بنیادی عقائد پر جب تک ایمان نہ ہوگا، دعوی ایمان، دعوی اسلام جو ہے وہ غلط تصور کیا جائے گا۔ خاتم النبیین کا معنی اگر حدیث شریف کی روشنی میں سمجھیں تو کسی قسم کا کوئی بھی بہان، کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ حضور کے بعد قیامت تک کسی بھی نبی اور رسول کے پیدا ہونے کو ناممکن سمجھے، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور جو حضور کے بعد کسی کو نبی مانے یا کسی کو رسول مانے، وہ شخص مرتد ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو قادیانیوں کو مسلمان سمجھے، قادیانیوں کو، احمدیوں کو مسلمان تصور کرے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اس شخص کا ایمان اور یقین ہے۔ کیونکہ قادیانی گروہ لاہوری ہوں، قادیانی ہوں یا اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہوں، پاکستان کا آئین جو ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، حضور کے بعد کسی اور شخص کو نبی رسول مانے، وہ مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور 1974 کی اسمبلی میں جو آئین پاس ہوا تھا، 73 کا جو آئین موجود ہے، اس آئین کے اندر 74 میں پاس کی گئی یہ شکیں موجود ہیں کہ فرقہ قادیانی جماعت، اس کا لاہوری گروہ ہو یا قادیانی گروہ ہو یا کوئی اپنے آپ کو احمدی کہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قادیان کے اندر انگریز کا خود کاشتہ پودا
مرزا قادیانی جس نے دعوی نبوت کیا، یہ قادیانی احمدی لاہوری مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اسے مسیح معروف مانتے ہیں۔ لہذا جو ایسے شخص کو نبی مانے اور اس کے نبی ہونے کا اقرار کرے، وہ شخص غیر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہوتا ہے، اور جو انہیں مسلمان سمجھے وہ مسلمان نہیں رہتا، اس لیے کہ اس کا ختم نبوت پہ ایمان ہے۔ وہ شخص کتنا ہی پاسر کیوں نہ ہو، شریعت مطہرہ کا وہ مجرم ہے، اور اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ قادیانیوں کو مسلمان ہونے کی باتیں کرے، کیونکہ اس نے اسمبلی کا ممبر بنتے وقت یا وزیر بنتے وقت جو حلف اٹھایا تھا، یہ اس حلف کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ حضور کی ختم نبوت پر ایمان اور عقیدہ یہ حلف نامے کے اندر شامل ہے، اور اس نہاد شخص کا یہ بیان دینا کہ قادیانی آذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ مسجدیں بناتے ہیں، وہ آذان بھی پڑھتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ بڑا گمراہ کن بیان ہے، اور اس بیان سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی، اور ابھی تک اس بدبخت وزیر کو یہ علم نہیں، اگر علم ہے تو یہ غیر مسلم حکومتوں کے اشارے پہ یہ بیان دیا گیا کہ حضور کی ختم نبوت یہ اسلام کا قطعی عقیدہ ہے۔ اس لیے اگر گزشتہ دنوں حلف نامے میں تحریر تبدیل کی گئی تو یہ مطالبہ ابھی تک ہمارا قائم ہے، ہمارے موقف خطبہ جمعہ میں بھی اور کئی بیانات کے اندر بھی یہ موقف میں دہرا چکا ہوں، تو اس کی تحقیقات کرائی جائے۔ حلف نامے کے جو الفاظ بدلنے والے لوگ ہیں ان کا سراغ لگا کر انہیں عبرتناک سزا دی جائے، اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ امت مسلمان کبھی بھی ختم نبوت کے حوالے سے کسی بھی تبدیلی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی، اور امت مسلمہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ قطعی عقیدہ، اس عقیدے سے انحراف جو اسلام سے انحراف، پاکستان کے آئین کے خلاف اس وزیر بے تدبیر نے یہ بیان دیا ہے تو یہ آئین کے خلاف دیا ہے، کہ جب آئین کے اندر یہ بات موجود ہے، اذان، نماز، جماعت اور مسجد کی پہچانی وہ تو منافق کی نمازیں پڑھتے تھے، منافق کی اذانیں دیتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس مسجد کا ذکر ہے جسے مسجد ضرار کہا گیا، دین اسلام کو نقصان پہنچانے والوں کا یہ اڈا ہے، یہ مسجد نہیں۔ ارشاد لمن حارب اللہ ورسولہ قرآن مجید میں موجود ہے، لہذا نماز، روزہ مسجد کی پہچان نہیں، عقائد پہچان، عقیدہ جو ہے اس کو دیکھا جائے گا، کیا اس کی عقائد اسلامیہ ہیں، 1400 سال سے امت کا جو عقیدہ چلا آ رہا ہے، کیا اس کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں، یہ بات دیکھی جائے گی، ورنہ اذان، نماز، حالانکہ آئین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قادیانی اپنی عبادت کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ اگر اسی حکومت کا وزیر یہ بیان دے تو کیا حکومت کا بھی یہی موقف ہے؟ پھر اس بات کی وضاحت آنی چاہیے کہ جب آئین کے اندر یہ لکھا ہے کہ کوئی قادیانی، کوئی مرزائی، احمدی، لاہوری شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتا، اصل معاملہ شاعر اسلام کے استعمال
استعمال کا ہے کہ اذان کا استعمال، نماز کا استعمال مسجد کو اپنے مذہب کا شعار بنانے کے لیے استعمال کرے، اس کی تو شریعت مطہرہ میں گنجائش نہیں ہے اور قدر نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جس کے عقائد و نظریات عقائد اسلامیہ نہیں، 1400 سال سے جو مسلمانوں کے عقائد ہے جس سے وہ اس کا عقیدہ نہیں ملتا، اس کی اذان نہیں، اس کی نماز نہیں، تو جو حضور کی نبوت کے بعد کسی کانے شخص کو بدبخت کو نبی مانے جس کی موت بیت الخلا کے اندر واقع ہے، ایسا غلیظ ترین شخص جو ہے اسے نبی مانے، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اذان استعمال کرے، اس کی اذان نہیں، اس کی نماز نہیں۔ اس لیے اگر عقائد اسلامیہ نہیں تو وہ اذان اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کا آواز اذان کا جواب دینا واجب نہیں، کیونکہ اس کی اذان ہی نہیں۔ اسی لیے جو ہم کہتے ہیں کسی بد مذہب بد عقیدہ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو اس کی اپنی نہیں ہوگی، بد مذہب اور بد عقیدہ کی اپنی نماز میں، اس کی نماز نہیں، اس کی اذان ہے۔ ہم اس رانا ثنا خبیث سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس بغیرت کو جو پاکستان کے آئین سے حلف سے بغاوت کس نے خود کی ہے، ہم اس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس نے حق دیا ہے کہ دین اور مذہب کے حوالے سے تم ایسی باتیں کرو جو حقائق کے خلاف ہو۔ جس کو دین کی دال کا نہیں پتا وہ دین کا لفظ ہے، اور اس بدبخت نے جو انٹرویو دیا ہے جماعت احمدیہ کے قادیانیوں کے چینل کو، اس نے انٹرویو دیا ہے، وہ انٹرویو سن کر آدمی کام ہوتا ہے کہ یہ شخص بھی مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ اس نے کہا کہ لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں، ہم ووٹ لے کے اسمبلی میں پہنچتے ہیں، تم اگر ووٹ لے کے پہنچتے ہو تو قوم اس لیے تمہیں ووٹ نہیں دیتی کہ تم دین کا مذاق اڑاؤ اور دین کی وہ قطعی عقائد اسلام کے جس میں 1400 سال سے امت کے اندر کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اسلام کے تمام نظریات رکھنے والوں نے کبھی بھی اختلاف نہیں رہا، یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ صبح قیامت تک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی صبح قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر یہ صورتحال ملک کے اندر پیدا ہوئی تو اسمبلی کے اندر جو کیپٹن صفدر قومی اسمبلی کے ممبر نے جو تقریر کی ہے، اب ساری نون لیگ چیف کو چلا رہی ہے کہ یہ ہمارا موقف نہیں، ہم اس موقف کی تائید نہیں کرتے، ہم کیپٹن صفدر کی جو تقریر ہے اسمبلی کے اندر کی گئی وہ ہیڈ پہ موجود ہے وہ سنیں، ہم اس تقریر کے ان گوشوں کی حضور حمایت کرتے ہیں جن گوشوں سے اور تقریر کے وہ حصے جن میں قادیانیوں کی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا ہے، قادیانیوں کی سازشوں سے پردہ اٹھایا ہے کہ ملک کے خلاف، ملت کے خلاف یہ لوگ کون سی سازشیں کر رہے ہیں، یہ ایجنٹ ہیں انگریز کے قادیانی، اس لیے انہیں پناہ گاہ ملی ہے اگر تو وہ برطانیہ کے اندر ملی، اس لیے اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں کہ قادیانی مرتد ہوتا ہے اور آئین کے اندر کی بات بولنا اور پھر آئین کے خلاف بات کرنا، پھر حکومت کا وزیر اگر وہ آئین کے خلاف بات کرے تو اس کو وزیر رہنے کا حق ہے،
پھر اس پر یہ ظلم و ستم یہ ہے کہ حرف نامے کے اندر تبدیلی ہوئی، اس کی آج تک تحقیقات نہیں ہو سکی. کس نے نام بدلا تھا، الفاظ کے اندر جو ہیر پھیر کیا کس نے کیا؟ اسے تلاش کرو، اسے عبرت نام سزا دو تاکہ کسی کو آئندہ ضرورت نہ ہو کہ وہ حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بات کر سکے. لیکن ایک حقیقت جو ہے وہ تو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جسے رانا ثنا بدبخت خبیث نے بھی کہا کہ مولویوں کو لوگ ووٹ نہیں دیتے، ووٹ تو ہمیں دیتے ہیں، ووٹ تو لوگ ہمیں دیتے ہیں، ہم اسمبلی میں منتخب ہو کے آتے ہیں. یہ اس کی بات صحیح ہے کہ جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے اس وقت لوگ نہ دین دیکھتے ہیں نہ ایمان دیکھتے ہیں، وہ ساری باتیں لوگ بھول جاتے ہیں. حالانکہ کئی مرتبہ اپنے خطبات میں اس کے اندر کوئی ابہام نہیں کرا، موقف ہمیشہ دو ٹوک الفاظ میں رہا. کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کو بنایا ہی اس لیے کیا، پاکستان کا مطلب کیا تھا. اور اس ملک کا اگر کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی صدر ہو، کوئی وزیر بے تدبیر ہو یا کوئی بھی بدبخت حکم گورنمنٹ کا ہو، اگر وہ دین کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، شریعت مطالعہ کے حوالے سے کوئی ایسی منفی گفتگو کرتا ہے تو وہ شدید مذمت کے قابل ہے، اس پر احتجاج ہے. اس لیے آج کے خطاب جمعہ کی مساعدت سے میں خاص طور پر یہ بات کروں گا کہ پچھلے دنوں یہ بات ہوئی کہ بڑا معلوم یہ معاملہ ہے، اگر اس پر میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں تو اس کا میں حق رکھتا ہوں، اور اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس بیان کے بعد کیا ہوگا. یار بھیا اپوزیشن تو مجھے قتل کبھی نہ میں نے کبھی فکر رہی ہے، نہ رہے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، تاجدار ختم نبوت. اب یہ کہنا کہ جناب فوج کے اندر قادیانی بھی ہیں، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، تو ہم اپنی حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے اور زور مطالبہ ہے کہ جب آئین کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، یہ مرتد ہیں، غیر مسلم اقلیت ہے، پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ قادیانیوں کے عقائد و نظریات ایک الگ موضوع ہے. ایک بات خواجہ صفدر نے بھی، کیپٹن صفدر نے اسمبلی کے اندر بھی یہ بات کی ہے، یہ آن دی ریکارڈ ہے، اور ڈپٹی اسپیکر کو کہا ہے کہ اسے نوٹ کریں اور اس پر پوری ایکشن دیں اور توجہ دیں. پوری قادیانی گروہ جو ہے، قادیانی ٹولہ، مرزائیت، پوری کی پوری جہاد فی سبیل اللہ کو نہیں مانتے. مرزا قادیانی کے اگر عقائد پر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے. میں اس کے شعر کا ایک مصرع آپ کو سنا دوں. جتنے مرزا دجال کو، کانے کو نبی مانتے ہیں اس کو اس کی کتاب نکال کے دیکھ لینا چاہیے. وہ اپنے سب ماننے والوں کو کہتے ہیں چھوڑ دو اے دوستو اب جہاد کا خیال. دوسرا شعر میں نہیں سنا تھا، میری زبان زیب نہیں دیتی کہ انگریز کا خود کاشتہ پودا، یہ انگریز نے لگایا تھا، چند مولوی خریدے تھے، دین کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں. اس میں سے پھر ان کی نظریں انتخاب پڑی کہ ہمارے مقاصد کو کون پورا کر سکتا ہے. تو قادیاں بھارت کے اندر رہنے والے ایک بدبخت مرزے پر ان کی نظر پڑی، اسے انہوں نے پکڑ کر نبی بنا دیا، اس سے نبوت کا دعویٰ کروایا، جس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے چھوڑ دو اے دوستو اب جہاد کا خیال. پاک فوج کا ماٹو اگر آپ دیکھیں اس میں جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کے اندر جو ماٹو ہے اس کے اندر ایک شک ہے جہاد فی سبیل اللہ. تو وہ قادیان
قادیانی مرتد اور دجال جو جہاد پر ایمان ہی نہیں رکھتا اس کو پھر فوج کے اندر بھرتی کیوں کیا جاتا؟ بے شک بے شک بے شک. اس لیے ہم یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں کسی قادیانی کو فوج کے اندر بھرتی نہ کی جائے، بے شک بلکہ یہ پابندی لگائی جائے کہ قادیانیوں کو جو کہ آئین کے اندر غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور قادیانی جہاد فی سبیل اللہ آرمی کا فوج کا موٹو ہے، لہذا جو جہاد فی سبیل اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کا جہاد پر ایمان ہی نہیں، اس کو فوج کے اندر بھرتی کرنا. اور پھر قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک شعبہ فزکس جو ہے اسے ڈاکٹر عبدالسلام جو قادیانی مرتد تھا اس کے نام سے منسوخ کیا گیا. یہ بھی وہ حقیقت ہے جسے کیپٹن صفدر احمد نے اسمبلی کے اندر بیان کیا اور اس نے یہ مطالبہ کیا ہے اسمبلی میں فلور پہ کہا کہ سب ایم ایل اے جو ہیں اس پر غور کریں کہ ایک مسلم یونیورسٹی قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے نام پہ جو یونیورسٹی بنی، اس یونیورسٹی کی شعبہ فزکس کو اگر قادیانی دجال مرتد سے منسوخ کیا گیا ہے تو کیا کوئی مسلمان سائنسدان تمہیں نہیں ملا جس کے نام پہ منسوخ کیا ہے؟ لہذا قادیانیوں کی فوج میں بھرتی کیے جانے پر پابندی لگائی جائے، اس لیے کہ وہ جہاد کے قائل ہیں، جہاد کے وہ جہاد فی سبیل اللہ پر قادیانیوں کا ایمان نہیں ہے، حضور کی ختم نبوت پر قادیانیوں کا ایمان نہیں ہے، اور اسلام کا قطعی اور اجماعی عقیدہ جو اس سے انحراف کرے. اسی طرح قائد اعظم یونیورسٹی کا شعبہ فزکس جو ہے کسی مسلمان کے نام سے منسوخ کیا جائے. آج حیرانی ہوتی ہے کہ نان مسلم یہ قادیانی نان مسلم ہے، لیکن میں اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں. سن 70 کے انتخابات میں جو قومی اسمبلی معرض وجود میں آئی تھی تو شہر کراچی سے 3 چوٹی کے علماء جو ہیں انہوں نے کراچی کے عوام نے انہیں قومی اسمبلی کا رکن منتخب کیا تھا. باری اسمبلی مولانا شاہ احمد نورانی، شیخ الحدیث علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری. 70 کے انتخابات کراچی سے ایم این اے منتخب ہوئے. مولانا محمد علی رضوی حیدرآباد سے ایم این اے منتخب ہوئے. مولانا محمد ذاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنگ سے ایم این اے منتخب ہوئے. چریوٹ اور مولانا صاحب علماء کرام اسمبلی میں جو دیگر جماعتوں کے لوگوں نے مل کر اسمبلی کے اندر یہ بات کی تھی کہ آپ اس دور میں بھی اسمبلی میں بات کی تھی کہ قادیانی نام مسلم. مولانا شاہ نورانی نے اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، آپ نے فرمایا تھا مسٹر بھٹو کام کھول کر سن لے، نام مسلم نہیں، قادیانی نام مسلم. نام کی تو بات ہی نہیں کہتے، نام مسلم. ہم قادیانی کو مسلمان تصور نہیں کرتے. قادیانی گروہ اور مرزائی اس طرح جیسے مکھن سے بال کو نکالا جاتا ہے، دودھ سے پکی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے. حضور کے ختم نبوت پہ جو ڈاکہ ڈالتا ہے، حضور کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، قادیانی امت کو یہ کل کی پیداوار ہے. حضور کی ظاہر حیات طیبہ میں ایک بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جس کا نام مسلمہ کذاب تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے اور فتنہ انکار ختم نبوت میں یہ کہا کرتا ہوں، کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں. اگر آپ کی یادداشت کمزور نہ ہو تو پھر ذہن پہ توجہ دیں. میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دور حاضر کا اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ قادیانی فتنہ ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو امت میں حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری زمانے میں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا تھا جسے فتنہ انکار ختم نبوت کہتے ہیں. حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا
خط لکھنے کی بھی جسارت کی تھی اور اس میں معاذ اللہ یہ لکھا تھا کہ مسلمہ رسول کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف سے حضور کے وصال کے بعد پہلا کام یہ کیا تھا امیر المومنین خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق فتنہ انکار ختم نبوت یہ سب سے بڑا فتنہ ہے امت کے، اور اس دور کے جتنے فتنے ہیں کیونکہ اس کے ڈانڈے جو ہیں فتنہ انکار ختم نبوت کے ڈانڈے ان لوگوں سے ملتے ہیں جو عدل سے اسلام دشمن لوگ ہیں، یہودیت ہو سعودیت ہو اور جتنے بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں پوری دنیا میں بھی اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اس کی آماجگاہ جو ہے وہ قادیانیوں کا مرکز ہے جو برطانیہ میں، اس لیے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے۔ اسی لیے مولانا شاہ احمد نورانی نے ایک قرارداد پیش کی تھی اور علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری MN قومی اسمبلی کے ممبر تھے، انہوں نے یہ جو حلف نامے کے اندر مسلمان کی تعریف ہے، اس دور میں پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھے، انہوں نے کہا کہ اسمبلی پاس کرے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ تعریف کا مسلمان کی ڈیفینیشن کا جو ڈرافٹ بنا تھا وہ بنانے والی شخصیت قومی اسمبلی کے رکن علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری شیخ الحدیث جو صاحب بہار شریف کے ساتھ کے اندر کسی اتفاق کیا کہ مسلمان کہلانے کا وہ حقدار ہے جو حضور کی ختم نبوت پر قطعی عقیدہ رکھے اور حضور کے آخری نبی ہونے پر غیر متزلزل یقین رکھے۔ مسلمان ہونے کے لیے ختم نبوت پر ایمان اور عقیدہ یہ بنیادی بات ہے، اس لیے اس آیت کے اندر شامل ہے۔ قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتا، آئینی طور پر اس پہ پابند نہیں، لیکن اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ آئین کے اندر تو علماء اور اکابر نے اس زمانے کی قومی اسمبلی قادیانی کو بال اتفاق غیر مسلم وکیل قرار دیا، لیکن اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کیا علاج ہے کہ مسلمانوں کی بستیوں کے اندر مسلمان ہونے کے دعوے دار قادیانیوں سے مراسم رکھیں، ان سے تعلقات رکھیں، ان سے کھانا پینا رکھیں۔ آئین میں تو اکابر نے کردار ادا کیا، کسی قادیانی کے پاس آپ پہنچنا بیٹھتا ہے، کھانا پینا ہے، لین دین ہے، پھر آپ کو بھی ذرا سوچنا ہوگا، گریبان میں منہ جھانک کے دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا میں کیا دل نہیں ٹوٹتا ہوگا؟ میری ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والا اس بدبخت سے اس کی محبت کے مراسم ہے، اس کے تعلقات دینے کا، جس طرح قادیانی قابل مذمت ہے اس کی سوچ اور فکر پر، اسی طرح قادیانی نواز مرزائی نواز جو قادیانیوں کے بارے میں مرزائیوں کے بارے میں کسے باشد وزیر ہو، پرائم منسٹر ہو، صدر ہو، جو بھی ہو، جو کسی قادیانی کے بارے میں نرم گوشہ رکھے گا اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے گی وہ کم ہے، وہ شریفانوں میں اس کو اپنے مسلمان ہونے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اس لیے کہا گیا کہ بدبخت رانا ثناء اللہ نے ایسی بکواس کی ہے جس سے اس پہ تجدید ایمان واجب ہوگی، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے۔ لوگ کیا کریں گے؟ مولویوں کا کام ہے، مولویوں کا کام لڑانا ہے، فتنے ڈالنا ہے۔ یہ مولوی کا مسئلہ نہیں، یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ مولویوں کا سیاست سے کیا ہے؟ میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میرا کوئی سیاسی تعلق نہیں، نہ میں سیاسی آدمی ہوں۔ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، برخوردار کو غلط فہمی ہو گئی، چودھری صاحب کو، میاں صاحب کو غلط فہمی ہو گئی۔ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے، یہ تو حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ مسجدوں کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے بھائی،
سیاست اگر اس طرف آئے گی تو پھر پہلی مدنی ریاست کس نے قائم تھی؟ مسلمانوں کی پہلی ریاست تو مسجد کے اندر قائم تھی. کیا مسجد میں فیصلے نہیں ہوتے تھے؟ کیا امیر المومنین کی عدالت مسجد میں نہیں لگتی تھی؟ یہ سوچ اور فکر کے جو زاویے بدلتے جا رہے ہیں. میرے پیارے دینی بھائیوں، میں پوری ذمہ سے کہتا ہوں، عدالت بشیر یہ سیاست نہیں ہے. مجھ سے کوئی سروکار نہیں کون ہے کس پارٹی کا ہے. مسئلہ تو حضور کی طرف میں وہ نون لیگ ہو وہ کوئی ہو، حضور کی ختم نبوت میں کسی قسم کی کوئی اگر آپس کے اندر بیٹھ کے اندر کھاتے بات کی جائے گی تو اسے امت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے اگر اس مرتبہ غلطی ہوگی اور یہ غلطی ہوئی نہیں بلکہ کروائی گئی. اگر آپ کو یاد ہو الحمدللہ میرے 32 سالہ جماعت کا ریکارڈ موجود ہے. یہ نہیں کہ کاغذ پہ موجود ہے، باقاعدہ میری آواز محفوظ ہے. میں یہ خطبہ جمعہ میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں. یہ میں نے کہا تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حلف نامے پر جو بھی الیکشن لڑے گا اس کو جو حلف نامہ دینا پڑے گا اس کے اندر جو تبدیلی کروائی گئی ہے لفظوں کی یہ قادیانیوں نے کروائی ہے. میں نے اسی ممبر پہ کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے قادیانی ہیں، اس کے پیچھے قادیانی ہیں، بیرغی ہیں، لاہوری ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ایسی حکومت آ جائے، سیکولر حکومت آ جائے، اور اس کے لیے قوم کا ذہن بنا دیا گیا. مولوی کا کیا کام کی سیاست سے؟ مولوی اسمبلی میں گیا تو قادیانی کو غیر مسلم اقلیت کرا دیا. مولوی اسمبلی میں گیا تو آئین کے اندر مسلمان کی تاریخ شامل کی. اگر علماء کی دو قسم کے ہیں، علماء ربانیین ہیں، علماء اقالین ہیں، علماء سہول. یہ تو ہر دور میں بھی رہے اور اسے عالمگیر کا زمانہ مغلوں کا دور حکومت دیکھ رہا. ابو الفضل اور فیضی جیسے بھی لوگ تھے. اسی طرح ہر دور کے اندر علماء حق بھی رہے ہیں، علماء سو بھی رہے ہیں ہر دور کے اندر. علماء سو جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، علماء حق جو ہیں وہ قاسم کے اندر پہ ڈٹک گئے، مگر انگریز کی عدالت میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہاں انگریز کے خلاف فتویٰ جہاد میں دیا. اب ان بچوں کو نہیں پتا ہے، آپ کو نوجوانوں کو نہیں پتا وہ شخصیت کون تھی. وہ علامہ فضل خیر آبادی تھے. علامہ فضل خیر آبادی جنہوں نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف فتویٰ جہاد دیا تھا اور اس جرم کے اندر انہیں پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا. اور یہ ہے رسول اللہ کے غلاموں کا طریقہ کہ وہ دین حق کے تحفظ کے لیے یہ سبق تو کربلا سے ملا تھا. سبق تو کربلا سے گردن کٹ گئی مگر یزید سے مقاومت نہیں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں کیا کیونکہ دین کو بچانا مقصود تھا. اب جب انگریز کے خلاف فتویٰ جہاد دیا تو دین کو بچانے کا معاملہ ہے. فضل خیر آبادی پھانسی کے پھندے پہ جھول گئے مگر انگریز سے ڈٹ کر عدالت کے اندر تھا. وہ کالا نے کہا کہ آپ اتنا بیان دے دیں کہ میں وہ فضل حق نہیں ہوں، کوئی اور فضل حق ہوگا اس لیے فتویٰ جہاد دیا ہوگا. بس اتنی سی بات کہہ دیں عدالت سے آپ کو بری کرا لیا جائے. جب پیشی کا وقت آیا تو علامہ فضل خیر آبادی سے جج نے پوچھا کہ آپ نے ہی انگریز کے خلاف فتویٰ جہاد کیا، وہی اب فضل الحق ہے؟ فرمایا ہاں میں وہی فضل حق ہوں جس نے انگریز کے خلاف فتویٰ جہاد کیا. فرمایا میں نے سوچ سمجھ کے دیا ہے، قرآن و حدیث میں گہرا غور و فکر اور مطالعے کے بعد میں انگریز کے خلاف فتویٰ جہاد دیا. پھانسی کا آرڈر دیا گیا. پھر جزیرہ انڈیمان کے اندر کالے پانی کی سزا دی گئی اور جزیرہ انڈیمان میں پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا.
مفتی عنایت احمد کابوری رحمۃ اللہ دلی کے چاندنی چوک میں انگریز کے خلاف فتوی جہاد دینے پر انہیں پھانسی چڑھایا گیا. پھانسی کے بعد ان کی لاش کو دلی کے چاندنی چوک میں الٹا لٹکا دیا گیا. اتنی بڑی سزائیں برداشت لیکن رسول اللہ کے دین پہ آ. اس لیے حضرات ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے قطعی عقائد میں سے اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں. لیکن اگر کوئی ختم نبوت کے حوالے سے ذرا سی گڑبڑ عقائد کے اندر نظریات میں کرنا چاہے، ایک بات آج کے جمعے میں سمجھ لو کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے. اس معنی کے اندر تاریخ اور تبدیلی کی جا رہی ہے. میں خاتم النبیین کا وہ معنی بتاتا ہوں جو حضور مردود نے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے تو اسے کہو کہ میں وہ معنی بتاتا ہوں جو آمنہ کے لال نے کیا. حضور نے خاتم النبیین کا معنی، حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور دوسری حدیث ذرا اور سے سن لیں. حضور نے فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، تم امتوں میں سے آخری امت. میں نبیوں میں سے آخری نبی، تم امتوں میں سے آخری. جو امت نبی کی ہوتی ہے غیر نبی کی نہیں. جب حضور نے وضاحت فرما دی انا خاتم الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری نبی ہوں، تم امتوں میں آخری امت ہو. لہذا حضور کی نبوت صبح قیامت تک ہے، قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح حضور کی امت آخری امت ہے. جب قیامت کا کوئی نبی پیدا ہو نہیں سکتا تو امت ہونے کا سوال پیدا نہیں. اس لیے بال اتفاق و اجماع ختم نبوت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جس پر کبھی بھی اختلاف نہیں رہا. اور آپ جانتے ہیں یہ اکتوبر کا مہینہ ہے. اس کی 31 تاریخ کو حضرت قاضی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تو شہادتوں کی داستان تو نہیں، یہ تو بہت پرانی داستان، یہ تو حضرت سمیہ سے شروع ہوئی تھی. تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ. دین سے انحراف کا کہا گیا تمہارے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، چھوڑ دو دین. فرمایا ٹکڑے ہوتے تو ہو جائیں، رسول اللہ کا دین نہیں چھوڑیں. اسی طرح جب بھی امت کے اندر پھر کربلا کے اندر تاریخ، اسی طرح تاریخ کا پہیہ چلتا رہا. کائنات میں دیکھا کہ اگر راجپال ہندو رسول اللہ کی بیعت کرتا ہے تو پھر امت میں سے ایک نوجوان علم الدین شہید پیدا ہوتا ہے. اور وہ علم الدین جو رسول اللہ کی ناموس پہ، حضور کی عزت پر، حضور کی عظمت پر، حرمت پر قربان ہوا. پھر دیکھا کہ غازی علم الدین شہید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیل کے اندر میرے آقا نے اپنی زیارت سے مشرف. اور جس ٹرین میں علم الدین کا جنازہ ماڑی ٹسٹ ضلع میاں والی میں قصبہ ہے، وہاں ایک قصبے میں ریلوے اسٹیشن سے جو ٹرین چلتی تھی اسی شہر کے نام سے منسوب ماڑی ٹسٹ، وہ ٹرین چلتی تھی فیصل آباد، فیصل آباد سے سانکلا، سانکلا سے لاہور. اب وہ ٹرین جب غازی صاحب کی جیل کے اندر تدفین کی گئی کیونکہ گڑبڑ کا خطرہ تھا، جیل کے اندر دفن کیا. پھر مقدمہ آپ غور نہیں کرتے. آج لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کی بات ہے، مولوی کی بات نہیں. علم الدین شہید، جب غازی علم الدین شہید کا مقدمہ عدالت میں پہنچا تو آپ کو علم نہیں لڑنے کے لیے کون پہنچا تھا؟ وکیل تھے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح.
کرتے ہی اس طرح ہے. مولویوں کو کام ہی ہے. وہ محمد علی جناح کو مولوی نہیں تھا. محمد علی جناح نے کہا کہ میں مقدمہ لڑوں گا علم الدین سے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی عزت کا معاملہ ہے، ناموس و رغبت کا معاملہ ہے. لہذا مقدمہ لڑنے کے لیے اور جنازے کو کندھا دینے کے لیے اقبال جیسی شخصیت ترستی رہی. ڈاکٹر اقبال جنازے کو کندھا دینے کے لیے بے قرار، محمد علی مقدمہ لڑنے کے لیے جناح عدالت میں پہنچا. میں وکیل ہوں علم الدین. یہ مولوی کا مسئلہ نہیں، یہ تو حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. کسی کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، کسی کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. جو یہ بات کرے گا بدبختی گلے میں ڈالے گا، کیونکہ مسئلہ حضور کی عزت کا ہے. اس لیے علامہ اقبال نے جب جنازے کو کندھا دیا تھا، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ ہم فلسفہ ہی چھاڑتے رہے، ہم فلاسفی ہیں، فلاسفر ہیں، ہم فلسفہ جھاڑتے رہے، درخانہ نہ بازی رہ گیا. پوچھا کہ آپ نے جنازے کو کندھا کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ میری بخشش ہو جائے. عاشق رسول کے جنازے کو کندھا دینے سے میری بخشش ہو جائے. اور یہی قاضی ممتاز حسین قاضی شہید کے جنازے میں بھی یہی کچھ ہوا، یہی کچھ ہوا. اگر 3 بدبخت بچوں نے انہیں پھانسی کے پردے پہ چڑھایا تو پھر لاکھوں افراد کا ٹھاٹھے مار ہوا سمندر جب جنازے میں گیا تو جنازے میں شامل ہو کر لاکھوں رسول اللہ کی اشاعت نے کہا کہ ہمیں عدالت کا یہ فیصلہ قبول نہیں ہے. فیصلہ تھا قاضی ممتاز حسین قاتل ہے. تو لاکھوں لوگ جنازے میں جا کر یہ بتا رہے ہیں، اور جو نہیں پہنچ سکے ان کے دل گواہی دیتے تھے کہ رسول اللہ کے دیوانے کا جنازہ. قاتل میں اور عاشق میں فرق ہے. بہت بڑے بڑے لوگوں نے کہا قاتل تھا سزا تو ملتی. قاضی ممتاز صاحب کا جنازہ ہوا تو بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں قاتل تھا سزا تو ملتی. لیکن مختلف روایات ہے، کوئی کہتا ہے 30 لاکھ آدمی کو 20 لاکھ، جتنے بھی مکئی گنتی کا کوئی شمار ہے، وہ تو سمندر تھا انسانوں کا. لہذا ان سب انسانوں کو شاہانِ رسول کا ٹھاٹھے ماں کو سمندر بتا رہا تھا کہ غازی ممتاز قاتل نہیں ہے، یہ تو عاشق رسول ہے. ان کی شہادتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ دین کے ساتھ ایسے وابستہ رہو، کسی منفی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اپنی آخرت نہ برباد کر رہے. یہ مولوی کا مسئلہ نہیں، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ. اللہ رب العزت ختم نبوت پر قطعی یقین و ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور موت آنے تک اسی اسلام کے قطعی